السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، خواب کے اندر اذان دینا یہ انسان کے لیے باعث عزت کی بات ہے، باعث فخر کی بات ہے۔ یہ تو ہم نے بارہا مرتبہ سنا تھا، لیکن خواب کے اندر اذان دینا انسان کے لیے باعث ذلت بن جائے، یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ انسان کے لیے باعث ذلت کیوں بنتا ہے، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں آج میں آپ لوگوں کو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہترین واقعہ ذکر کر کے بتلاؤں گا۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے خوابوں کی تعبیر کے امام گزرے ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں خواب کے اندر اذان دے رہا ہوں، تو آپ مجھے اس کی ذرا تعبیر بتلا دیں۔ حضرت نے فرمایا، تجھے مبارک ہو، بہت جلد اللہ رب العزت کی جانب سے تمہیں عزت ملنے والی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کو بہت بڑی عزت سے نوازا گیا۔ ایک اور شخص امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت میں نے خواب دیکھا ہے اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں اذان دے رہا ہوں۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تجھے ذلت نصیب ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کچھ عرصے بعد وہ شخص چوری کے اندر ملوث پایا گیا اور جس کی وجہ سے اس شخص کا ہاتھ بھی کاٹا گیا۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، وہ کہنے لگا، حضرت دونوں آدمیوں کا خواب تو ایک تھا، لیکن تعبیر ان دونوں کی آپ نے جدا جدا بتلائی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، پہلا جو شخص میرے پاس آیا تھا، میں نے اس کی پیشانی میں نیکی کے آثار دیکھے تھے اور میرے سامنے قرآن پاک کی یہ آیت آئی تھی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں کو حج ادا کرنے کا حکم دیں۔ چنانچہ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اس شخص کے لیے یہ تعبیر بتلا دی۔ چنانچہ پھر اللہ رب العزت نے اس شخص کو عزت سے بھی نوازا۔ اور دوسرا جو شخص میرے پاس آیا تھا، خواب اس کا بھی یہی تھا، لیکن میں نے اس شخص کی پیشانی کے اندر برائی کے آثار دیکھے تھے، یعنی میں نے اس شخص کو فاجر فاسق پایا تھا، اور میرے سامنے قرآن پاک کی یہ آیت آئی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، ایک قافلے والو تم لوگ چور ہو۔ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اس شخص کو تعبیر بتلا دی۔ تو میرے دوستو، اس واقعے کو بتلانے کا مقصد یہ ہے، جس طرح انسان کی نیکی کے اثرات اس کی زندگی پر بھی مرتب ہوتے ہیں، اس کی صحت پر بھی مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح نیکی کے اثرات انسان کے خوابوں پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اور جس طرح انسان کی برائی کے اثرات انسان کے جسم پر مرتب ہوتے ہیں، اس کی صحت پر مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح انسان کی برائی کے اثرات انسان کے خوابوں پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں، فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچا ہوتا ہے اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، اور جو شخص جھوٹا ہوتا ہے اس کے خواب بھی جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر نیک آدمی خواب کے اندر کسی محل کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے اچھے اعمال کی طرف اشارہ ہے، اور اگر یہی خواب کوئی برا شخص دیکھتا ہے تو اس کے لیے قید و بند کی صعوبتیں، تنگ دستی کی طرف اس کے لیے اشارہ ہے۔ اللہ رب العزت نیکی کے کام ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔